عید الفطر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے آج انعام کا دن ہے۔ رمضان المبارک میں جس قدر عبادتیں، ریاضتیں، ذکر، تلاوت، تسبیح، تراویح آپ نے ادا کیے ہیں، ان سب کی اجرت کا آج دن ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آج بے پناہ بخشش، رحمت اور خزانہ برکت تقسیم کیے جاتے ہیں۔ عید کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ خوشیاں منانا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دیں جب تمہارے پاس اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو خوشیاں مناؤ۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو خوشیاں مناؤ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اب جب اللہ کا فضل ہوگا اور جب اس کی رحمت ہوگی ہم خوشیاں منائیں گے۔ اور خوش ہونے کا انداز اور طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ سنت نبوی سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ خوشیاں منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا جیسے خوشیاں مناتی ہے اسی انداز میں منانے لگ جائیں۔ اسلام ہر چیز میں خط امتیاز رکھتا ہے۔ تمہاری عبادتوں کا طریقہ الگ ہے، تمہارے رب کو پکارنے کا طریقہ الگ ہے، رب تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہونے کا طریقہ الگ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ممتاز پیدا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے تمہاری خوشیاں بھی ممتاز ہونی چاہیے۔ پوری کائنات میں لوگ اگر خوشیوں میں ڈوب کر شراب نوشی کرتے ہیں تو یہ خوشیاں نہیں ہیں۔ اگر آج کی رات یا آج کا دن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشیوں کا مطلب ہے کہ خوب انٹرٹینمنٹ کیا جائے، نفس جو چاہتا ہے وہ سب کر لیا جائے، تو اسلام اسے خوشیاں نہیں کہتا۔ میرے عزیزو، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام میں جو بھی عید آئی ہے، جو بھی عید ہے، آپ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں۔ آپ کو کھلے میدانوں میں سڑکوں پر چھوڑ نہیں دیا جاتا کہ دن بھر جو کرنا ہے کرو، نہیں، بلکہ خوشیاں منانے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اٹھنے کے بعد وضو، غسل، عطر، خوشبو کے ساتھ پہلے بارگاہ رب العزت میں آؤ اور سجدہ کرو۔ یہ خوشیاں منانے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان جب سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے۔ تو سجدہ کرنے کے لیے آج عیدگاہوں میں، مسجدوں میں جو لوگوں کی آج قطاریں ہیں، صفیں لگی ہیں، میرے عزیزو، یہ اسلام کا خوشی منانے کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے درمیان کچرا بن کر کے، لوگوں کو ایذا دے کر کے خوشیاں منائی جائے، اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ بہرحال سب سے بڑی خوشی ہمارے لیے کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں، اے محبوب آپ فرما دے جب اللہ کا فضل آئے اور اس کی رحمت تو خوشیاں مناؤ۔ تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ رمضان یہ اللہ کا فضل ہی تو تھا، تمہیں کھلا پلا رہا ہے یہ اللہ کی رحمت ہی تو تھی، تمہیں صحت اور تندرستی دیا یہ اس کی رحمت ہی تھی۔ تو یہ فضل اور یہ رحمت ہے، لیکن سب سے بڑی رحمت جب تمہارے پاس آئے تو خوشیاں مناؤ۔ قرآن کہتا ہے سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کائنات کی سب سے بڑی رحمت مصطفیٰ کریم کی ذات پاک ہے، اور جب وہ آئے تو سب سے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول، چاہے عید الفطر ہو یا بقرعید ہو، عید الاضحیٰ ہو، یہ دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہ عید الفطر معلوم ہوتی نہ عید الاضحیٰ معلوم ہوتی، یہ سب معلوم ہوئی ہے اگر تو آمنہ کے لال کے صدقے میں معلوم۔ ہاں، ہمیں رمضان پتہ چلا ہے، عید پتہ چلی ہے، تو کس کی بدولت؟ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے، نہ بتاتے، تو کون سے رمضان کا تصور تھا، کون سی عید پتہ چلتی؟ اسی لیے حاصل کلام تو یہ ہے میرے عزیزوں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ آج عید اگر منانا بھی ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج عید پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات، اور گھر جلدی بھاگ کر کے جاتے ہیں کہ اپنے بڑوں سے ملاقات کرنا ہے۔ آج مصافحہ معانقہ کا دن ہے۔ آپ کو اپنے ماں باپ جس قدر یاد رہتے ہیں، میرے عزیزو، اس رسول کو آج ہرگز فراموش نہ کرو جو اپنی رات کی تنہائیوں میں تمہیں امتی امتی کہہ کر یاد کیا کرتے تھے۔ آج ان کا دن ہے، آج اس رسول پاک کا دن ہے۔ سورج کے ڈوبنے سے پہلے تک کثرت سے میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر درود بھیجو اور عرض کرو کہ آقا آج میری خوشی کا دن ہے، میں اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بہن، سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی سے پیار کرتا ہوں تو وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرنا آج کی عید کے دن کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے مومنوں۔ باقی میں دوسروں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا جن لوگوں نے آج کی عید کو
जुआ का अड्डा बना लिया हो, शराब पीने का जरिया बना लिया हो, सिनेमा थिएटर पे जा कर के ऐश करने का जरिया समझाओ। मैं समझता हूँ कि उनके अंदर रूह इस्लाम नहीं आई। अगर इस्लाम की रूह होती, अगर ईमान उनके कल्ब में बशाशत पैदा कर चुका होता तो हरगिज़ वो ऐसी जगह कदम भी नहीं रखते। ऐ मेरे अजीज़ों, आज मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बन करके दिखाने का भी दिन है। आज दुनिया तुम्हें देख रही है, आज पूरी दुनिया देख भी रही है और डर भी रही है कि ये बाहर निकले, आज क्या होने वाला है। मेरे अजीज़ों, तुम्हारे पास सबसे बेहतरीन मैसेज देने का वक्त यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम उनकी सुन्नतों में मलबूस अपने घरों से आज निकले हैं और पूरी दुनिया में हुजूर की सुन्नतें आम करके रहेंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को फैला कर रहेंगे। आज तुम्हारे जरिए से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आम होनी चाहिए। नॉन मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी अगर उसके साथ तुम्हारे मदद का जज्बा आया, कम से कम उसके दिल में ये ख्याल तो आएगा कि ये नौजवान क्यों मेरे साथ अच्छाई कर रहा है। उस वक्त तुम ये बता सकते हो ये मेरा अपना अमल नहीं, ये मेरे आका का अमल है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज के दिन गरीबों को नहीं भूलते, यतीमों को फरामोश नहीं करते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज उन यतीमों, बेवाओं, सबके घरों का ख्याल तक रखते थे। अजीज़ान गिराम वक़ार, आज ईद के इन लम्हात में यकीनन रमज़ानुल मुबारक गुजर जाने के बाद खुशियों का दिन ज़रूर होता है, लेकिन साथ ही आज हमें कल्क़ भी है, गम भी है हमारे उन भाइयों का जो आज ईद मनाने के लिए या तो हमारे साथ नहीं हैं, नाहक जेलों में बंद हैं, कुछ बेकसूर कैदी हैं और बहुत सारे वो लोग हैं जिनके यहाँ असबाब की कमी है और कोई ईद नहीं है उनके यहाँ। वो फ़लस्तीन का इलाका हो कि शाम हो कि यमन हो कि इराक़ हो, उनके यहाँ कोई ईद नहीं। वो खुले मैदानों में आज भी एक एक रोटी और बोटी के लिए तरस रहे होंगे। आज उस दर्द के साथ हम ईद के लिए हाजिर हैं और बारगाह मौला में ये अर्ज़ ज़रूर करेंगे कि मौला, जहाँ तू हमें नरम लुक़मे खिला रहा है, हुजूर की उस गरीब उम्मत पर भी रहम फरमा दे। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आज ईद के दिन जो काम करने के हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने का दिन है। आज के दिन हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो अमल है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो दो है। दो अमल अल्लाह को बहुत पसंद है आज के दिन। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दो अमल क्या है? हुजूर फरमाते हैं पहली चीज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई बयान करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई, तकबीर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये तकबीर बयान करना पहला अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। दूसरा अमल इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। दो अमल आज के दिन अल्लाह बहुत पसंद फरमाता है। एक उसकी बड़ाई बयान करना तकबीर और दूसरे इस्तिग़फ़ार। और फरमाया कि जब अपने घरों से निकलो तो तकबीर कहते हुए निकलो। कितने लोग ऐसे हैं जो तकबीर पढ़ते हुए आए? बहुत कम लोग हैं, सब अपने अपने धुन में चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि फरमाया इस तकबीर का अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाओ, आने के वक्त जिस रास्ते से आए थे ईद के लिए, जाने के वक्त दूसरे रास्ते से जाओ, वाजिब नहीं है, लेकिन इसकी हिकमत क्या है? एक रास्ते से आना और दूसरे रास्ते से जाना सुन्नत। फरमाया गया कि जब तुम एक रास्ते से तकबीर पढ़ते हुए आते हो तो उस रास्ते पर मौजूद जितने मकान, पत्थर, दरख्त हैं वो सब तुम्हारी तकबीर की गवाही देंगे। क़यामत के दिन तुम्हारी तकबीर की वो गवाही देंगे कि मौला ये हमारे सामने से तेरी बड़ाई करता हुआ गुजरा है। तो हो सके दूसरे रास्ते पर भी गुजरो ताकि ज्यादा से ज्यादा इन तमाम चीजों को अपनी तकबीर का गवाह बनाया जा सके। तो इससे अंदाजा करें कि तकबीर आज के दिन बहुत अहमियत की हामिल है और इसी तकबीर की आज ज़रूरत भी है मुसलमान को। इकबाल ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, डर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। मतलब यह है कि उस तकबीर का आज भी बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है, जिस तकबीर की आवाज़ से ही कुफ्र के खेमों में हलचल मच जाए। वो सिर्फ और सिर्फ हलक से निकलने वाली तकबीर नहीं है, वो ईमान की बशाशत और तवक्कुल के साथ निकलने वाली तकबीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आज मेरे अजीज़ों, ईद उल फित्र में जो नहीं करने के काम है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, समझदार तबका है हमारा। आज शाम तक एक बात तय करके रख लेना, क्योंकि कल रात को ही शैतान आया है छूट करके कैद से, और वो अपने पूरे फोर्स के साथ चाहता है
کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے ان راستوں سے لے کر گناہوں کے اڈوں پر لے جاؤ. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک ہی دن میں اس کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے. اس لیے آج شام تک اپنے آپ کو کنٹرول کرو کہ میں نہ آج گانے بجانے، سینما اور جوؤں کی طرف جاؤں گا اور نہ ہی بے حیائی کے اڈوں کی طرف جاؤں گا. آج کا دن اللہ رب العزت اپنے فرشتوں پر رشک فرماتا ہے. توجہ تو چاہتا ہوں، توجہ. عید کے دن جب بندے سجدے میں گرتے ہیں، عیدگاہ ہو کہ مسجدیں ہو، جیسے ہی تم عید کے دن سجدے میں چلے جاتے ہو، یہ لمحہ کون سا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ لمحہ کون سا ہے؟ جس دن دنیا پوری، آپ بھی رمضان بھر سجدے میں گئے ہوں گے، عبادتیں کر کے بھیک کیا مانگتے تھے؟ اللہ تو راضی ہو جا. ہم یہاں مانگ رہے تھے، لیکن عید کے دن کے سجدے کے بارے میں فرمایا گیا جیسی امت سجدے میں جاتی ہے، مولا سارے فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے، فرشتوں آؤ دیکھو میرے بندے، میں ان سب سے راضی ہوں اور ان سب پر مجھے رشک آتا ہے. آج دنیا خوشیوں میں ڈوب کر کے عیاشی کرنا چاہتی ہے، لیکن میرے یہ بندے ہیں جو دنیا کو ترک کر کے میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں. آج مولا رب العزت رشک فرماتا ہے فرشتوں پر. اس لیے میرے عزیزوں، نہایت اخلاص کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو خود سپرد کر کے عید کی نماز ادا کرے، اور امید ہے کہ یہ عید ہماری ایک انقلاب لائے گی انشاءاللہ. جو حالات آج پیدا ہو چکے ہیں، میں اس کے لیے بھی گزارشتاً یعنی معروضتاً یہ عرض کروں گا کہ آپ امن و امان کو برقرار رکھیں. امن و امان کو برقرار رکھیں، یہ بہت ضروری چیز ہے. مجھے افسوس ہے یہاں کے بھی حالات اور پورے ہندوستان کے بھی حالات جس طرح سے اپنائے جا رہے ہیں. یہودیوں کی ایک بڑی سازش تھی خلافت عثمانیہ کے زمانے میں. وہ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے، ورغلانے کے لیے کچھ ان کی مقدس چیزوں کی توہین کرتے تھے کسی ایک کے ذریعے سے، اور جب مسلمان بھڑک جاتے، باہر آتے، تو پھر ان کے بیچ میں یہ یہودی بھی داخل ہوتے تھے، باضابطہ یہ طریقہ اپناتے تھے اور پھر مسلمانوں میں آپس میں لڑا دیتے تھے. اس کے بعد وہاں سے خلافت کے خلاف اعلانات بھی کرتے تھے، اس میں یہودی داخل ہوتے تھے. تو اس طرح بھیڑ جمع کر کے باہر ورغلانا، لوگوں کو اکسانا، یہ ان کا کام تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہو سکے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے غم و غصے کا اظہار صرف بھیڑ سے نہیں ہوتا، جس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا مسلمانوں کو اس طرح سے کھلے طور پر کسی چیز پر جمع کر لینا جس سے خطرات لاحق ہوں ناجائز ہے. آپ ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں کہ دشمن طاقتیں آج یہی چاہتی ہیں کہ تمہیں اکسا کر، ورغلا کر تمہارا زیادہ سے زیادہ نقصان کر سکیں. پچھلے 2 سال کا عرصہ گزر گیا، بنگلور میں بھی ایک حادثہ ہوا تھا، وائلنس ہوا تھا، غالباً رمضان کے موقع پر ہی 125 کے قریب نوجوان 2 سال سے ابھی تک جیلوں میں بند ہیں. کچھ چھوٹ گئے، کچھ ابھی تک باقی. اس میں کئی سافٹ ویئر انجینئر ہیں اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سب حالات دل کو دہلا دیتے ہیں. آپ امن و امان کو برقرار رکھیں، اور جب تک اپنے بڑوں اور بزرگوں کی طرف سے کوئی بات نہ آئے، آپ کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ میں نہ لیں. اور اللہ کریم ہم سب کو ماحول میں امن و امان برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظالموں کے شر سے مولا ہماری حفاظت فرمائے. جس طرح برے منصوبے تمہارے متعلق بنائے جا رہے ہیں، کریم خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان تمام منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بھولی بھالی امت کو صحیح قیادت عطا فرما دے. رب العالمین، آج کے عید کے دن جب تو سب کو نواز رہا ہے، تو اس غریب امت کو مولا تو رحم و کرم سے نواز دے. تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عشق اس پوری امت کو عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.